स्पेशल है। आप सब जानते हैं कि आज जुम्मतुल विदा जिसको कहा जाता है, आखिरी जुम्मा रमज़ान का, याद दहानी है कि ख़ास वक्त दुआएं जब की जाती हैं और कुछ अहादीस के मुताबिक जुम्मे की नमाज और असर की नमाज तक का जो वक्त है वो बहुत ही दुआ की कबूलियत का वक्त है। तो दुआएं कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो सके। उसके साथ पाकिस्तान का बर्थडे यानी आज के दिन अगर हम हिसाब लगाते हैं कि हिजरी के हिसाब से, नॉट द अदर कैलेंडर बट हिजरी के हिसाब से आज पाकिस्तान की बर्थडे है। 27 रमज़ानुल मुबारक को हमें ये मुल्क रब ताला ने तोहफे में दिया। क्या मैं और आप अपने मुल्क से मोहब्बत कर रहे हैं? क्या मैं और आप अपने मुल्क का ख्याल रख रहे हैं? ये सवाल खुद से कीजिए, किसी और से पहले अपने मुल्क खुद से कीजिए। का ख्याल रख रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये सेगमेंट उसी के बारे में। बिल्कुल, और अपने खुद से शुरू हो जाइए और साथ देखिए कि आपने इस मुल्क को क्या फ़ायदा दिया। हमेशा हम लोग सवाल ये करते हैं कि हमारे मुल्क ने हमें क्या दिया। क्या आपने कभी ये सवाल किया कि हमने इस मुल्क को क्या दिया? और फिर सोचिए कि वाकई आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा काम, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने अपने मुल्क को दी हो। तो अगर आपको लगे कि आप कुछ नहीं दे पा रहे, आप सोचें ज़रा कि यार मैं अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकता हूँ। मालूम है आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक जगह को साफ भी रख लेंगे, अपने घर को, अपने इलाके को, तो आपका हिस्सा डल जाएगा मुल्क की तरक्की में। तालीम, एजुकेशन, किसी बच्चे को, खुद के बच्चों को अपनी तालीम, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मुल्क की तरक्की लोगों से होती, कोई एक स्पेसिफिक इंसान तरक्की नहीं करा सकता मुल्क की, लोगों की वजह से मुल्क तरक्की करता है। हर बंदे ने अपना हिसाब डालना है। और व्यूअर्स, कल भी हम ज़कात की बात कर रहे थे, सदके की बात कर रहे थे, खैरात की बात कर रहे थे, फितराने की बात कर रहे थे। तो अब जिस सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उस सेगमेंट का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हम सबको मौका मिले अपना हिस्सा डालने का। और मैं ख़ास तौर पे जो आज हमारे मेहमान हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि वो ऐसा काम करें नाज़ गिरामी। अगर आप यकीन कीजिए कि कितने लोगों की जब जान पे बनती है, जब आप देखते हैं कि कोई इंसान अब बच नहीं सकता और डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें ब्लड चाहिए, तो इनके ऐसे लोग जो कि ब्लड प्रोवाइड करते हैं, जो लोग दुनिया से जाने वाले होते हैं, उनकी ज़िंदगी बचाते हैं अल्लाह के इज़्न से। तो जो ये काम करते हैं, आप जानते हैं ना, जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो जनाब, आज के हमारे मेहमान बहुत स्पेशल हैं, आप सबसे मिलवाएंगे। मैं चाहूँगा जुगन आप उनका इंट्रोडक्शन कराइए, किस तरह वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO ऑफ फातमीद फाउंडेशन, डॉक्टर वलीद बिन अजहर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत? तालियां बजाइए। ऑडियंस, लोगों से ये है कि हमारे डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह ताला का शुक्र। सो गुड टू सी यू वंस अगेन। माशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहती है। फातमीद का नाम जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मैं पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये करना चाहूँगा कि फातमीद में रोज़ाना जहाँ भी इदारे हैं, अगर आप इंक्लूड करें सब इदारों को, कितने लोगों की ज़िंदगी बचाई जाती है, ये बताइए। अच्छा, ये इस तरह है कि हमारे पास जो बच्चे थैलेसीमिया के अंदर मुब्तला हैं, वो हमारे पास आते हैं। तो हमारे पास तकरीबन 3,500 मरीज़ जो हैं वो थैलेसीमिया के मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं, जिनको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन और उनके साथ उनकी जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है उसकी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा तकरीबन 1,500 से ज़्यादा जो हैं हमारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जिसको हम हीमोफीलिया कहते हैं, वो उनके पेशेंट हैं जिनको हम ब्लड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं और उनकी जो खून का बहना है उसको रोकते हैं ताकि उनकी जान बचाई जा सके। तो दोनों के अंदर खून का जो आंसर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर हम उनका इलाज नहीं कर सकते। लेकिन सर 1978 में ये इंसेप्शन में आई थी, तो इसका रीज़न क्या था? उस वक्त क्या ऐसा मामला था जो उन्होंने सोचा कि ये हम जी, हमारे जो बानी हैं नाज़िम जीवा साहब, वो उस वक्त जिस जगह रह रहे थे, जो अभी जहाँ हमारा सेंटर है, तो वहाँ रात के वक्त कोई इमरजेंसी सेंटर नहीं था। तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो है हम कोई ऐसा काम करें कि जो मरीज़ हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है इमरजेंसी के अंदर, तो उनको वो हम इलाज प्रोवाइड करें। तो हम रोड साइड पे एक इमरजेंसी कैंप लगता था हमारा, ये 10 बजे से रात के 8। जी, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगता था। यहाँ डॉक्टर होते थे, वॉलंटियर्स होते थे, जो कोई भी बंदा उनके पास आता था तो अगर वो इलाज कर सकते थे तो वो इलाज करते थे, वरना एम्बुलेंस के अंदर
ان کو ہسپتال تک پہنچاتے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ ادارے میں، کیونکہ میں تو پرسنلی بھی آپ جانتے ہیں کہ میں وزٹ کر چکا ہوں. جی آپ نے لاہور میں ہمارے لیے وہ بچوں کے لیے خون کا عطیہ بھی دیا تھا. مجھے بالکل، میں جگل ان کے پاس، ان کے ادارے میں گیا اور میرا ارادہ نہیں تھا اس دن خون دینے کا، بٹ جب میں وہاں پہنچا اور میں نے سچویشن دیکھی وہاں پہ، میں آئی مسٹ سے کہ مطلب کمینڈیبل ڈاکٹرز جاب کر رہے تھے وہاں پہ، اور اتنی صاف ستھرائی کے ساتھ اتنے اچھے ڈاکٹرز، اتنا اچھا پورا ادارہ. تو میرا دل کیا، وہیں پہ ارادہ ہوا کہ میں خون جو ہے اسی وقت دوں گا، اور میں نے وہاں پہ ارادہ کیا. اور آئی ریممبر میری آپ سے بات بھی ہوئی تھی اس سلسلے میں، اور وہاں کے ڈاکٹرز بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ احسن بھائی آر یو سیریس، یو وانٹ ٹو گیو بلڈ؟ میں نے کہا آف کورس یار، نکالو جلدی سے. اور وہاں پہ بیٹھے ہم 5 منٹ میں اپنا خون نکلوایا. اور محاورہ ہے نا، ڈونیٹ بلڈ، اٹس ان یو ٹو گیو. یس، ایک ایسا صدقہ جس کے لیے آپ کو 1 روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، خون تو ہے نا ویورز دینے کو. بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنا حصہ ڈال سکتا ہے. جو فائنینشلی اسٹیبل ہیں، جو مدد کر سکتے ہیں وہ فائنینشلی کریں، جو خون دے سکتے ہیں وہ خون دے. ہر بندہ اپنا ویورز حصہ ڈال سکتا ہے، نیت تو کریں. اس کا مقصد جی بالکل ایسے ہی یہ بھی مقصد تھا کہ لوگوں نے جب وہ ویڈیو دیکھا تو کتنے ان لوگ لوگوں کو اور نکلے اتنا دینے کے فائدہ لیے، ہوا کتنے کہ لوگ بہت لوگ نکلے کہ یار خون دینے میں اکثر ہمارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. میں آپ کمزوری ہو جائے گی کہ ویکنس ہو جائے گی، ہم گر جائیں گے، ہمارے اندر ویسے ہی خون کم ہے، ڈرتے ہیں بہت لوگ. ایسن کیا میں کہیں گے ایوری 4 to 6 months بلڈ دیتی ہوں. ایوری 4 to 6 months ویورز. پریگننسیز کے علاوہ ایوری سنگل ایئر 2 دفعہ تو میں خون دیتی ہوں کیونکہ میرا بی نیگیٹو ہے بلڈ گروپ. اور مجھے پتا ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب مجھے ضرورت پڑتی ہے خون کی تو کتنا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ بی نیگیٹو مشکل ملتا ہے. سو جب آپ دوسرے کے لیے وہ چاہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں، سو خون اویلیبل ہونا چاہیے، ہمارے اندر ہے، ہم دے دیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی یہ اس طرح ہے کہ عام طور پہ جو لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے وہ خدا نخواستہ کوئی شدید بیماری میں مبتلا ہوں یا ایکسیڈنٹ میں ہو یا کوئی آپریشن ہو رہا ہو. لیکن جو ہمارے پاس بچے ہیں نا، ان کو مستقل ہمیں خون کی ضرورت رہتی ہے. مہینے میں 2 سے 3 دفعہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور خون جو ہے نا وہ لگواتے ہیں. اس کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتے. اس کے بغیر تو ظاہر ان کی زندگی آگے بڑھ بالکل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی جو باڈی ہے وہ خون بنا نہیں سکتی. تو یہ ان کا جو ہے نا پیدائش سے مرض ہوتا ہے. یہ 6 مہینے کے بعد سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کے خون کی شدید کمی ہے. پھر وہاں سے وہ خون لگوانا شروع ہوتا ہے اور تاحیات جو ہے نا یہ عمل جاری رہتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب خون لگانے کا بھی ایک طریقہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کا خون نکالا اگلے کو لگا دیا. جی بالکل پوری ایک میڈیکل پروسیس سے گزرتا ہے، لیبس کے تھرو، اور پھر وہ دیا جاتا ہے. جی اس کا یہ ہے کہ اس کی اسکریننگ ہوتی ہے اور جو ٹرانسفیوژن ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز ہیں اس کے بارے میں ہم جانچ کرنے کے بعد جب یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل صاف خون ہے تو وہی خون کراس میچ وغیرہ کے ساتھ کر کے انڈر دی میڈیکل سپرویژن وہ خون جو ہے نا انتقال کیا جاتا ہے. ایک نارمل انسان جو نارمل یوتھ آج کل کی ینگ لوگ، وہ سال میں کتنی بار خون نکلوا سکتے ہیں اور ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ لوگوں میں تھوڑا کلیئر کیجئے کہ جو لوگ کہتے ہیں ویکنس ہو گئی اور ہم نہیں دینا چاہیے، ہم کر نہیں سکتے، کیا کہیں گے آپ؟ جی اس کے اندر یہ ہے کہ جو ہمارے 18 سال یا اس سے بڑی عمر کے مرد حضرات ہیں وہ ہر 3 مہینے کے بعد خون کا عطیہ دے سکتے ہیں. خواتین کے لیے جو ہے تھوڑی سی 6 مہینے کر لیں اور 4 مہینے کے بعد ایوری 4 months آپ دے سکتے ہیں اگر آپ ہیلدی انسان ہیں. اگر آپ کم از کم 50 kg ویٹ ہونا چاہیے آپ کا. اچھا آپ 6 months میں بھی ایک بار دے دیں نا. آپ چلیں آپ 3 مہینے میں نہیں دے رہے، آپ 6 مہینے میں ایک مرتبہ دے دیں. لیکن خون دینا اگر چاہیے. فار ایگزامپل آپ نے ابھی خون دیا 3.5 مہینے پہلے اور کہیں ایک ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ دے دے جا کے. ٹھیک ہے، جو آپ کو کمزوری کا فیئر ہے وہ کسی کی جان سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا. جی بالکل. اور مسکنسیپشنز کلیئر کریں گے تو آگے ہم آگے بڑھیں گے. میں اس سلسلے میں ہمیشہ اپنے پروگراموں میں یہ بات کرتا ہوں کہ جب آپ کی سالگرہ ہوتی ہے نا، اس دن کو آپ یہ خون کا عطیہ دینے کا دن فکس کر لیں اور ہر سال اسی دن جا کے کم از کم اس دن خون ضرور دے دیں. ویسے بڑا زبردست آئیڈیا ہے، کیا زبردست بات ہے. کیونکہ یہ تحفہ جو زندگی کا تحفہ آپ کو ملا اور وہ آپ آگے لوگوں میں تقسیم یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب اب یہ بھی تو کر سکتے ہیں اپنے فون کے اندر، ہر بندے کے فون میں کوئی نہ کوئی کیلنڈر ہوتا ہے، اور آپ اس میں ڈال دیں وہ. تو میں نے ایک ڈالا ہوا ہے بلڈ ڈیو،
تو وہ آ جاتا ہے میرا اس کے اوپر, تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر کہیں آس پاس کسی کو صحیح. ضرورت ہے, اوکے, ادروائز گو اینڈ ڈونیٹ اٹ. Donate. ہنڈریڈز آف پلیسز یو کین ڈونیٹ ٹو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ضرورت کیا ہے فاطمیت کو؟ نہیں میں ہاں ضرورت کیا, میں یہی چاہوں گا کہ کیونکہ ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے, تو آپ پلیز لوگوں سے خود بھی اپیل کر دیجئے, لوگوں کو اپنا کوئی بھی آپ ویب سائٹ ایڈریس کچھ بھی بتانا چاہتے ہیں اور کس طرح سے آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے بلڈ ڈونیشن سے, یہ آپ پلیز خود بتا دیجیے. اس کے اندر یہ جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خون کا عطیہ دیں, تاکہ جن لوگوں کو ضرورت ہے وہ اس خون کے عطیہ کی وجہ سے زندگی ان کی جو ہے وہ چل سکے. اس سلسلے میں فاطمیت کا جو ہیں وہ سینٹرز جو ہیں وہ پورے پاکستان میں موجود ہیں, جس کے اندر کراچی, حیدرآباد, ٹنڈو محمد خان, ٹنڈو الیار, خیرپور, لاڑکانہ, ملتان, لاہور, اسلام آباد, پشاور, اور اس کے علاوہ ہمارا نیا سینٹر بن رہا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں. تو یہاں جا کے آپ خون کا عطیہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کیمپ لگتے ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں لگتے ہیں, روڈ سائڈ لگتے ہیں, تو وہاں بھی آپ خون کا عطیہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فاطمیت کو ہی عطیہ دیں, کوئی بھی جو ایسا ادارہ جو خون کے مرض میں مبتلا لوگوں کا علاج کر رہا ہے, تو آپ وہاں جا کے بھی خون کا عطیہ دے سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ آپ کی جسم کی زکوٰۃ ہے جو مستحق تک پہنچنی چاہیے, اور آپ کو سال میں کم از کم ایک دفعہ ضرور ادا کرنی چاہیے. کیا ڈونیشن, فائنینشیل ڈونیشن بھی لیتا ہے فاطمیت؟ جی, فاطمیت کے لیے, کیونکہ یہ جو خون کا پورا میکنزم ہے اس کے اندر ساری چیزیں امپورٹڈ ہیں. بلڈ بیگ ہے, اس کے علاوہ اسکریننگ کٹس ہیں, اس کے علاوہ کیمیکلز ہیں جو کراس میچ میں یوز ہوتے ہیں, تو وہ یہ سارے جو ہے نا امپورٹ ہوتے ہیں, تو اس کے اندر کافی ایکسپینڈیچر آتا ہے. اس کے علاوہ ان بچوں کے لیے ہمیں میڈیسن دینی پڑتی ہیں, کیونکہ خون اگر زیادہ دفعہ لگے تو ان کے اندر نا آئرن کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے, تو اس کو جسم سے نکالنے کے لیے ہمیں آئرن چیلیٹر ڈرگس چاہیے. وہ بھی جو ہے نا سالٹ امپورٹ ہوتا ہے, تو اٹ از ویری ایکسپینسو, تو وہ بھی بچوں کے لیے جو ہے نا وہ خون کے ساتھ وہ دوائی دینی بھی ضروری ہے. تو خون بھی دیں, اور اگر آپ صاحب حیثیت ہیں, اور ویورز آنیسٹلی 100 روپیہ 50 روپے بھی ایک ڈونیشن ہے, ہر بندہ اپنی اوقات اور اپنے لیول کے پوائنٹ آف ویو سے ڈونیٹ کریں. نہیں, جتنا بھی کر سکیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ اسودگی میں, تنگ میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں عطیہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے. بالکل صحیح جناب. ڈاکٹر ولید صاحب کا بہت شکریہ ادا کریں گے, اور تمام لوگوں سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کریں گے فاطمیت فاؤنڈیشن کو سپورٹ کیجیے. ایک مستند ادارہ ہے. پی ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے ہم صرف مستند اداروں کو ہی پروموٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے میرے, آپ کے, ہم سب کے ذریعے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فاطمیت کے لیے بہت سی تالیاں بجائیے زوردار. ایک چھوٹا سا